بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی عربی گرامر کے 8ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بہت ہی اہم اسباق میں سے ہے اور آنے والی اسباق کے لیے یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سبق کو بہت توجہ سے اور غور سے دیکھیے گا، سنیے گا اور اس کو بار بار دیکھیے، اور ان میں جو اصطلاحات ہیں، جو ان میں قواعد بیان کیے جا رہے ہیں، جو اصطلاحات ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ آگے جو اسباق آ رہی ہیں وہ پھر آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ یا کلمہ جو ہے اس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے یا تبدیل نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے کلمے کی دو اقسام ہیں، معرب اور مبنی۔ اب معرب جو ہے اس کا مادہ عین را با سے ہے اور یہ اعراب کے لیے ظرف یا مفعول ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر کسی عمل کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معرب کے آخر میں جو ضمہ، کسرہ، فتحہ، واو، الف، یا جو ہوتے ہیں یہ بدلتے ہیں، ان کو اعراب کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ضمہ، کسرہ اور فتحہ ان کو حرکتی اعراب کہا جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ واو، الف، یا ان کو حرفی اعراب کہا جاتا ہے۔ 6 نمبر، جو لفظ معرب میں اعراب تبدیل کرتا ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ 7ویں بات یہ ہے کہ جس معرب کے اعراب تبدیل ہوں اس کو معمول کہتے ہیں۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ اعراب کی تبدیلی کے اس حال کو عمل کہتے ہیں، یعنی ہم بات کریں گے نا کہ اس نے اس میں عمل کیا ہے، اس نے اس میں عمل نہیں کیا وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں آئیں گی تو آپ کو معلوم ہو کہ اعراب کے تبدیل کرنے کا جو حال ہوتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں۔ جس حرف پر اعراب بدلتے ہیں اس کو محل اعراب کہا جاتا ہے۔ پھر معرب کی جو اعراب ہیں 3 ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ بھی آپ جان لیں۔ رفع کی علامتیں جو ہیں وہ ضمہ ہے، الف ہے اور واو ہے۔ اس طرح نصب کی جو علامات ہیں وہ زیر، زبر، الف، یا اور اس سے کبھی آگے جو ہے کسرہ ہوگا اور کبھی فتحہ ہوگا۔ اس طرح جر کی جو علامات ہیں وہ زیر، زبر، یا تو اس سے کبھی کسرہ ہوگا اور کبھی فتحہ ہوگا۔ 11ویں بات یہ ہے کہ معرب کی اعراب کی حالتیں 4 ہیں۔ پہلی حالت رفع کی ہے۔ حالت رفعی جو ہے نا یہ فاعل، نائب فاعل، جس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، مبتدا اور خبر وغیرہ پر آتا ہے، یعنی یہ جو ہیں اس پر رفع ہوگا، یہ مرفوع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مرفوعات ہیں جو تفصیل سے آگے جو ہے آ رہی ہیں۔ یہ معرب کی دوسری حالت جو ہے وہ نصب کی ہے، اس کو حالت نصبی بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی معرب جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نصبی حالت میں ہے، اور یہ نصب جو ہے مفعول بہ، مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول لہ، مفعول مطلق، مستثنیٰ، حال، تمیز وغیرہ ان پر جو ہے نصب آتا ہے۔ تیسری جو ہے وہ جر ہے۔ تو جس معرب جو اسم ہوتا ہے اس پر حرف جر داخل ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت جری میں ہے۔ اس طرح مضاف جس لفظ کی طرف ہوتا ہے تو وہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ اس مضاف کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ چوتھی قسم جو معرب کے اعراب کی ہے وہ یا چوتھی حالت جو ہے وہ جزم کی ہے۔ فعل مضارع پر جب حروف جازمہ داخل ہوں تو وہ ان کو جزم دیتے ہیں، یعنی آخر میں اس کے اعراب جو ہیں وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، کبھی حرف علت جو ہے ان کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حروف جازمہ جو ہے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان ہے، لم، لما، لام امر، لا نہیں۔ تو یہ جس معرب یعنی مضارع پر داخل ہو تو اس کو جزم دیتا ہے اور وہ مجزوم کہلاتا ہے۔ پھر
مثلاً پہلی مثال جو ہے اس کو آپ تفصیلاً پڑھ لیں، باقی مثالیں جو ہیں وہ آپ خود بھی اس کو پہلے اس طرح حل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اذا جاء احدکم الموت، اب دیکھیں یہاں پر جاء جو سرخ سیاہی میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس نے احدکم کو نصب دیا ہے۔ کہاں پر نصب دیا ہے؟ احد کا جو دال ہے یہاں پر آپ کو زبر یا فتحہ نظر آ رہا ہے، یہ نصب کی حالت ہے اور یہ مفعول بھی ہے۔ اور الموت، الموت تا کے اوپر جو پیش ہے تو یہ رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب احدکم میں دال جو ہے یہ محل اعراب ہے اور یہ معمول بھی ہے، احدکم معمول ہے اور معرب بھی ہے، دال جو ہے یہ محل اعراب ہے۔ الموت یہ بھی معمول ہے جاء کا، اور تا جو ہے یہ محل اعراب ہے۔ الموت فاعل بن رہا ہے یہاں پر، کیونکہ جاء فعل کی نسبت الموتو کی طرف ہو رہی ہے۔ اب یہاں احدکم اور الموت ان دونوں کو جو اعراب دی ہیں تو یہ جاء نے دیے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جاء یہ عامل ہے اور احدکم اور الموت یہ اس کے معمول ہیں۔ تو امید ہے اس مثال میں تفصیل سے ہم نے بات کی ہے، آگے بھی مثالیں آ رہی ہیں۔ مثلا جاء اجلہم، جاء عامل ہے، اجلہم اس کا معمول ہے اور یہ اس کا فاعل بھی ہے۔ تو اجلو لام کے اوپر جو لام جو محل اعراب ہے اس پر آپ پیش دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا رفع کی علامت ہے۔ اس طرح ایک اور مثال ہے جاء الحق، حق اس کا فاعل ہے جاء کا، جاء عامل ہے اور الحق یہ معمول ہے۔ ظہر امر اللہ، ظہر فعل ہے اور یہ عامل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ امر اللہ یہ مضاف مضاف الیہ، یہ فاعل بن رہا ہے ظہر کا۔ جی جاء الحق، اب الحق فاعل ہے جاء کا اور جاء اس میں عامل ہے، اس میں عمل کر رہا ہے، اس نے اس کو رفع دیا ہے۔ اس طرح نیکسٹ جو اگزامپل ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اب اس میں رأیت یہ عامل ہے اور فعل ہے، المنافقین میں یہ عمل کر رہا ہے، اس میں اس نے کیا عمل کیا ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے، اور المنافقین کا نصب جو ہے وہ کس طرح ہے؟ اس میں یہ آپ کو جو یا نظر آ رہی ہے، یا اور یا کے آگے جو کسرہ ہے، جو زیر ہے، تو یہ اس کے نصب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ رأیت عامل ہے اور المنافقین اس کا معمول ہے، یا اب الفاظی دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رأیت جو ہے یہ فعل ہے اور منافقین اس کا مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے رأیت احد عشرہ، اب دیکھیں رأیت فعل ہے، احد عشرہ اس میں اس نے عمل کیا ہے اور یہ اس کا مفعول بھی ہے، اس کو اس نے نصب دیا ہے۔ احد میں آپ دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر جو زبر ہے یہ نصب کی علامت ہے یہاں پر۔ اس طرح وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو جو دوسرا رأیت ہے نعیماً، اس نعیماً کو اس نے نصب دیا ہے۔ اس طرح نیکسٹ ایگزامپل ہے مر علی قریۃ، مر تو فعل ہے، علی حرف جار ہے اور یہ قریۃ پر داخل ہوا ہے، تو قریہ کو اس نے جر دیا ہے، تاکہ یہ جو قریہ کا تائے متحرکہ ہے تو اس کے نیچے زیر ہے اور یہ جر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح فی الارض، فا جار رہے، الارض پر یہ داخل ہوا ہے تو دوات پر جو کسرہ نظر آ رہا ہے یہ جر کی علامت ہے۔ اس طرح کل شیء، تو کلہ جو ہے مضاف ہے شے کی طرف اور شے مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہے کلہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کلہ یہ عامل ہے شے میں، اس طرح فی عامل ہے ارض میں، مر علی قریۃ اس میں علی جو ہے یہ عامل ہے قریہ میں، ٹھیک ہے۔ آگے معرب کی اقسام کتنی ہیں؟ معرب کی صرف 2 اقسام ہیں۔ اس میں متمکن، اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اس میں متمکن کیا ہے، بہرحال یہاں پر ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس متمکن وہ اسم ہے جو اعراب کو جگہ دیتا ہو، اس لیے اس کو ہم اس میں متمکن کہتے ہیں۔ دوسری قسم معرب کی جو ہے وہ فعل مضارع ہے، لیکن ایسا فعل مضارع جس میں نون تاکید نہ ہو اور یہ کہ اس میں جمع مؤنث، دونوں جمع مؤنث چاہے غائب ہو یا حاضر ہو وہ نہ ہو، تو ایسی فعل مضارع کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے۔ تو گویا چونکہ فعل مضارع کی 14 صیغے ہیں
تو ان میں سے یہ 2 سیغے جب ہم نکالیں تو 12 سیغے رہ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے معرب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سیغے جو ہیں نون جمع والے تو یہ مبنی ہیں۔ اچھا، اب نیکسٹ جو ہماری اس سبق میں اس میں سیکشن ہے وہ ہے مبنی کا، چونکہ کلمے کی 2 اقسام تھی، پہلے معرب ہم نے پڑھ لیا، اب مختصراً ہم مبنی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ مبنی وہ کلمہ ہے جس پر عامل کے آنے یا بدلنے کسی بھی حالت میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مبنی جو ہے یہ اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، چاہے اس پر عامل کوئی بھی آئے، مطلب ایسا عامل جو معرب میں رفع کا کام دیتا ہو، نصب کا کام کرتا ہو، جر کا کام کرتا ہو، لیکن اگر وہی عامل مبنی پر داخل ہو تو مبنی میں وہ کوئی عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ مبنی پر حرکات آتے ہیں، اعراب نہیں آتے، کیونکہ اعراب کا تعلق یاد رکھیں معرب سے ہے، اور مبنی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس پر حرکت ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کسی مبنی کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس پر رفع ہے یا نصب ہے یا جر ہے، ٹھیک ہے۔ رفع، نصب اور جر اس کا تعلق معرب سے ہے، اور مبنی کے لیے جو ہے نا ہم زیر، زبر، پیش وغیرہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیں، ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور اس پر جاء یہ عامل ہے رفع کا، لیکن یہاں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کی۔ اس طرح آیتو یہ نصب کا عامل ہے، لیکن اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کی۔ اس طرح علی حرف جار ہے، لیکن ھذا میں اس نے کوئی جر وغیرہ نہیں دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ مبنی پر کوئی بھی عامل داخل ہو تو اس میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ مبنی کی اقسام کتنی ہیں؟ تو مبنی کی 7 اقسام ہیں۔ اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو اعراب کو جگہ نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی الگ تفصیل ہے کہ یہ اس کی مشابہت جو ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ کس طرح ہے۔ اچھا، مبنی الاصل کی جو ہم نے بات کی ہے تو مبنی الاصل یعنی جو اصلی مبنی ہیں، جو ذاتی طور پر مبنی ہیں، وہ صرف 3 ہیں: فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف، جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے مبنی الاصل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5ویں جو ہے جو ابھی ہم نے پڑھا فعل مضارع کے، وہ 2 صیغے جو نون جمع والے ہیں، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے، اور نون تاکید کے جو صیغے ہیں فعل مضارع کے، وہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح مکمل جملہ جو ہے وہ بھی محل اعراب میں نہیں ہوتا، یعنی اس کا یعنی بحیثیت مجموعی ایک جملہ جو ہے اس کا کوئی یعنی اعراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح 7ویں جو ہے وہ اسم متمکن، جبکہ وہ ترکیب کے بغیر واقع ہو تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آج کا ہمارا جو ہے بہت اہم لیسن ختم ہوا۔ اس لیسن کو لازمی طور پر بار بار پڑھیں، کیونکہ آگے آنے والی اسباق کا انحصار جو ہے وہ انہی اصطلاحات اور تعریفات پر ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو جو ہے نا دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔